اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک رشتہ داروں کو دے دیا جائے، اور ایک اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ کچھ دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، لیکن وہ بہت سے قربانی کرنے والوں سے ملاقات کر کے گوشت کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اپنے فریزر وغیرہ میں فریج میں رکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی مناسب نہیں۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی کہ جن تک گوشت نہیں پہنچ پا رہا ہے یا وہ ہم سے دور ہیں، ہم تک وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ان کی کھوج اور تلاش کی جائے اور ان کو تلاش کر کر کے ان تک بھی گوشت پہنچایا جائے۔ قربانی کے موقع پر یہ قربانی کا جو گوشت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے بندوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، گویا کہ اللہ کی مہمان نوازی کو ٹھکرانا لازم آتا ہے۔ اس لیے اس مہمان نوازی میں یہ گوشت اللہ کے ہر بندے تک پہنچنا چاہیے، خاص طور سے وہ بندے جو قربانی نہیں کر سکتے اور ان تک گوشت نہیں پہنچ پاتا۔ اپنے محلے میں، پڑوس میں، آس پاس میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے اور ان کے گھروں تک پہنچایا جائے، بجائے اس کے کہ چند لوگ اپنے یہاں اکٹھا کر لیں، اگرچہ وہ ضرورت مند ہیں، لیکن بہتر طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ان تک پہنچایا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں۔ یہ ایام بہت ہی فضیلت اور بابرکت ایام ہیں، فضیلت والے ایام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے ذی الحجہ کے مہینے میں 2 اہم عبادتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک تو حج کا حکم ارشاد فرمایا اور دوسرے قربانی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے وسعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس پہ قربانی کرنا چاہیے، اور اگر وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا تو اسے پھر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا حق نہیں۔ حج اور قربانی یہ دونوں عشق اور محبت کی عبادتیں ہیں، دونوں سے اور دونوں کے مناسک اور احکامات سے عشق اور محبت ٹپکتا ہے۔ قربانی سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب دریافت فرمایا تھا کہ یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنت پر جو عمل کیا ہے وہ دمبے کی قربانی نہیں کی، انہوں نے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی دی تھی۔ وہ تو اللہ نے اپنی کمال قدرت سے حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام کے ذریعے جنت کا دمبا وہاں پر رکھ دیا گیا، اور اسماعیل کی گردن پر چھری چلنے کے بجائے دمبے کی گردن پر چلی۔ لیکن اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے تو اپنے چہیتے بیٹی کی قربانی پیش کر دی تھی، اس میں تو کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ ہے وہ قربانی جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اس میں پھر ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی، یعنی جس طریقے سے بالوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے قربانی اگر خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو اس کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر قربانی کے بارے میں ایک اہم حکم جو خاص طور سے مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے
ایک حصہ تو غریبوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے اعزاء اقرباء رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے گھر کے لیے رکھ دیا جائے۔ اگر کوئی بکرے کی قربانی کر رہا ہے یا بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہے تو ان میں ہر ایک میں یہ 3 حصے کرنا چاہیے۔ لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ پوری قربانی کا گوشت اپنے فریج میں رکھ لیں اور اس کو سال 6 مہینے تک وہ استعمال کرتے رہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک رشتہ داروں کو دے دیا جائے اور ایک اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ کچھ دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتے لیکن وہ بہت سے قربانی کرنے والوں سے ملاقات کر کے گوشت کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اپنے فریزر وغیرہ میں فریج میں رکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی مناسب نہیں۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی کہ جن تک گوشت نہیں پہنچ پا رہا ہے یا وہ ہم سے دور ہیں، ہم تک وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ان کی کھوج اور تلاش کی جائے اور ان کو تلاش کر کر کے ان تک بھی گوشت پہنچایا جائے۔ قربانی کے موقع پر یہ قربانی کا جو گوشت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے بندوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، گویا کہ اللہ کی مہمان نوازی کو ٹھکرانا لازم آتا ہے۔ اس لیے اس مہمان نوازی میں یہ گوشت اللہ کے ہر بندے تک پہنچنا چاہیے، خاص طور سے وہ بندے جو قربانی نہیں کر سکتے اور ان تک گوشت نہیں پہنچ پاتا۔ اپنے محلے میں، پڑوس میں، آس پاس میں ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے اور ان کے گھروں تک پہنچایا جائے، بجائے اس کے کہ چند لوگ اپنے یہاں اکٹھا کر لیں، اگرچہ وہ ضرورت مند ہیں، لیکن بہتر طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ان تک پہنچایا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔